آج کا دن بڑا اہم ہے اور آج کے دن کی اہمیت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے 5 رکنی بینچ تشکیل دیا ہے اور آج اس کی 5ویں سنوائی ہے، 5واں دن ہے اور ان 5 دنوں میں روز کوئی نہ کوئی ایسا ایشو سامنے آ جاتا ہے جسے پچھلے واقعات بھی شرما جاتے ہیں اور انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ اس سے آگے تو خودکشی ہے جس مقام پر سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے۔ کل جب ہیئرنگ شروع ہوئی تو 5 رکنی بینچ میں سے جسٹس امین الدین صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کیونکہ کل رات میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ایک بینچ میں شامل تھا اور میں نے از خود نوٹس کے بارے میں ایک فیصلہ کیا اور اب یہ جو بینچ ہے یہ از خود نوٹس کا ہی ریئیکشن ہے اور اسی کا ہی حصہ ہے، لہٰذا آج سے میں اس بینچ کا حصہ نہیں رہ سکتا۔ میں کیونکہ نظریاتی طور پر اس سے مخالف ہو گیا ہوں، میں اپنا اوپینین دے چکا ہوں، لہٰذا میں کنٹینیو نہیں رکھ سکتا۔ اور اس کے بعد وہ چلے گئے، پھر سارا بینچ اٹھ کر چلا گیا، لیکن اس کے باوجود چیف جسٹس آف پاکستان نے کل دوبارہ ہیئرنگ شروع ہونے کا عندیہ دیا، یعنی آج دوبارہ ہیئرنگ شروع ہو رہی ہے۔ جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اداروں کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ سیاسی جماعتوں نے دباؤ ڈال کر آئینی ادارے ان کے اندر دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی اگر آپ پی ڈی ایم کی حکومت الیکشن نہیں لڑ سکتی تو اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا کیا قصور ہے؟ اگر پی ڈی ایم کی حکومت الیکشن نہیں لڑ سکتی تو اس میں آئین پاکستان کا کیا قصور ہے؟ پی ڈی ایم کی جماعتیں اگر اس وقت سہولت کاروں کے ساتھ مل کر بھی، اپنے ہینڈلرز کے ساتھ مل کر بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر بھی عوام میں جانے سے ڈرتی ہے تو اس میں پاکستان کی آئین کا، اداروں کا، عدالتوں کا کیا قصور ہے؟ نہ پاکستان کے لوگوں کا قصور ہے، نہ اداروں کا، نہ آئین کا، لہٰذا وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور اس کی خرابی اداروں کے اندر جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر آج ایک جج صاحب کے الگ ہو جانے کے بعد 4 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ ججوں کی بینچوں میں تحفظات کو دیکھتے ہوئے جسٹس شاہد وحید صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ججز بینچوں کی تشکیل کے حوالے سے اعتراض نہیں کر سکتے، اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ شکایت کنندہ بن جائیں گے اور ان کے لیے کیس سننا مناسب نہیں ہوگا، یعنی وہ ایک پارٹی بن جائیں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس اختیار ہے کہ ججوں کے بینچوں کی تشکیل کریں، لہٰذا سن 2000 سے لے کے 2023 تک ٹوٹل 204 موٹو لیے گئے اور 14 چیف جسٹس آف پاکستان آئے جنہوں نے 204 موٹو لیے اور سب سے زیادہ 100 موٹو چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے لیے۔ لہٰذا اب 3 سوال جنم لیتے ہیں، کیا چیف جسٹس آف پاکستان اس 4 رکنی بینچ کے ساتھ اس کو کنٹینیو رکھیں گے یا کوئی نیا بینچ بنائیں گے؟ کیونکہ اگر 4 رکنی بینچ کے ساتھ کنٹینیو رکھا جاتا ہے تو یہ بھی قانون کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ جب ایک بینچ بن جاتا ہے تو اس کی حیت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے کہ وہ ایک 5واں جج انکلیوڈ کر لیں جسٹس امین الدین صاحب کی جگہ، لیکن یہاں ایک اور خدشہ بھی ہے کہ اگر 5واں جج انکلیوڈ ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے جسٹس جمال مندوخیل صاحب اٹھ جائیں، وہ یہ کہیں کہ کیونکہ میں بھی اپنا اوپینین دے چکا ہوں، اب میں بھی اس بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا۔ تو جب دوبارہ بینچ 4 رکنی ہوگا تو پھر یہ کیسے معاملات کو جاری رکھ سکے گا؟ اور اگر یہ واقعہ نہیں ہوتا تو حکومت پاکستان کی طرف سے یہ درخواست کی جائے گی کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اس بینچ کا حصہ ہیں اور وہ ہمارے خلاف فیصلے دیتے رہتے ہیں، اور چونکہ ہم ان سے مطمئن نہیں ہیں لہٰذا جب ہم مطمئن نہیں ہیں تو آپ ان کو بینچ سے نکال دیں۔ اور یہ سپریم کورٹ کیا بلکہ پوری دنیا کے کورٹس کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جب کوئی مدعی یا ملزم جج پر اعتراض کر دے تو وہ اس بینچ کا حصہ نہیں رہ سکتا۔ اب اس ساری صورتحال میں چیف جسٹس صاحب کے پاس 2 ہی آپشن ہیں۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہ اسی 4 رکنی بینچ کو گھسیٹتے ہوئے ہر صورت کوئی نہ کوئی فیصلہ جاری کر دیں۔ دوسرا آپشن چیف جسٹس صاحب کے پاس یہ ہے کہ وہ 15 ججوں پر مشتمل ایک بڑا بینچ بنا دیں اور وہ بینچ کچھ معاملات طے کر لے، وہ از خود نوٹس کے بارے میں فیصلہ کر لے، وہ پارلیمنٹ کا ڈیسیجن 184(3) کے اندر جو ترمیم ہو رہی ہے اس کے بارے میں کوئی ڈیسیجن کر لے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آرڈر آف دا کورٹ جو اس وقت متنازع ہو چکا ہے اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیں۔
وہ یہ بھی فیصلہ کر لیں کہ 1 مارچ کا جو فیصلہ تھا وہ 4/3 کا تھا یا 2/3 کا تھا، وہ یہ بھی ڈیسیجن کر لیں۔ باقی معاملات جب سیٹل نہیں ہوں گے تو فل کورٹ اس وقت تک کوئی معاملات آگے نہیں لے کے جا سکتا۔ چیف جسٹس صاحب کے پاس لہٰذا 2 ہی آپشن ہیں، یا تو وہ اس بینچ کو گھسیٹتے رہیں اور کوئی نہ کوئی فیصلہ سنا دیں، لیکن اس بینچ کا جو بھی فیصلہ آئے گا میرے خیال میں اس کی کوئی مورل ویلیو نہیں ہوگی، اس کو ہمیشہ چیلنج کیا جائے گا۔ اور دوسرا آپشن فل کورٹ کا ہے۔ عمران خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بنائیں تاکہ ایک ہی بار یہ معاملہ سیٹل ہو جائے، اور اب یہ چیف جسٹس پہ ہے کہ وہ کون سا درمیانی راستہ نکالتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹ جو کہ اعلیٰ عدالتیں ہیں، ان میں 3,80,000 کیسز پینڈنگ ہیں، اور یہ فگر وزارت قانون کا فگر ہے جو قومی اسمبلی میں بتایا گیا، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو پینڈنگ کیسز ہیں ان کی تعداد 51,744 ہے، اور اس سے کیسز کا اندازہ لگائیں کہ اتنے خوفناک اور اتنی زیادہ تعداد میں کیسز ہیں کہ جنہیں چیف جسٹس صاحب اور باقی ججز کی توجہ چاہیے، لیکن ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، ان کیسز پہ توجہ دینے کی بجائے یہ سیاسی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں۔ روز ایک سیاسی کیس شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ کیس چلتا رہتا ہے، اور ججز کے پاس ظاہر ہے اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ان کیسز پہ توجہ دیں۔ اس میں کھربوں روپے کے ایشوز ہیں، لاکھوں فیملیز ہیں جو اب تک لڑ رہی ہیں یا مر رہی ہیں، اس میں قتل کے کیسز بھی شامل ہیں، اس میں 30 سال پرانے کیسز بھی شامل ہیں، لیکن ججز کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ لہٰذا عدالت کو سیاسی معاملات سے نکل کر لوگوں کے اوپر بھی سوچنا چاہیے، خدا ترسی بھی کرنی چاہیے۔ یہاں پر کورٹس کے اندر لوگ رل جاتے ہیں، اگر کسی کے خلاف کوئی کیس شروع ہو جائے تو پاکستان کے اندر 3 نسلیں اس کیس کو بھگتتی ہیں۔ پاکستان میں اگر کسی نے کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے تو وہ اسے کورٹ کچہری کے چکر لگواتا ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر آپ ایک مرتبہ کورٹ کا چکر لگاتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کی ساری زندگی کورٹ میں ہی گزر جاتی ہے۔ لہٰذا اس وقت جو موجودہ ہماری سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے، اس میں سپریم کورٹ اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ اپنے قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا۔ شکریہ۔